السلام علیکم ناظرین، نیشنل بینک آف پاکستان کی پینشنرز ایکشن کمیٹی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھرپور کنونشن کرنے کے بعد اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان میں وہ اپنے پینشنرز کا کنونشن منعقد کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ابھی حالیہ دنوں میں کوئٹہ میں جو بلوچستان کی پینشنرز ایکشن کمیٹی کے ارکان ہیں ان کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں کچھ اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ اور اس اجلاس کی جو سربراہی ہے وہ علی احمد پانیزئی صاحب جو چیئرمین ہیں بلوچستان چیپٹر کے، اور ڈپٹی چیئرمین وزیر محمد کاکڑ انہوں نے کی۔ اور اس میں دو تین اہم ڈیسیژنز لیے گئے۔ ایک ڈیسیژن تو یہ لیا گیا جو پنجاب میں لاہور میں کنونشن ہوا تھا پینشنرز ایکشن کمیٹی کا، اس کی جو قراردادیں تھیں ان کی توثیق کی گئی، اور ان میں جو ڈیمانڈ کی گئی تھی نیشنل بینک کی انتظامیہ سے اس کی حمایت مکمل کی گئی۔ دوسرا، اسی طرح پشاور میں جو خیبر پختونخوا کے جو پینشنرز تھے ان کا جو کنونشن ہوا، اور وہاں پر جو قرارداد پیش کی گئی تھی، مختلف قراردادیں پیش کی گئی تھیں، ان کو بھی انڈورس کیا گیا، ان کی توثیق کی گئی اور ان کی مکمل حمایت کی گئی۔ اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بلوچستان کے جو پینشنرز ہیں ان کا جو کنونشن ہے اس کو حتمی شکل جو ہے وہ نومبر میں دی جائے گی، اور اس سلسلے میں جو ہے کہ جو مشاورت ہے اور جو مزید جو اجلاس ہیں وہ کیے جائیں گے، اور تمام جو مختلف ریجنز ہیں ان کے قائدین سے مشاورت کے بعد نومبر میں اس کنونشن کو حتمی شکل دی جائے گی، اور پھر اس کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی۔ دریں اثنا اس اجلاس میں جو پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی جو کنونشنز تھے وہاں کی قراردادیں تھیں ان کی مکمل تائید کرتے ہوئے یہ نیشنل بینک کی انتظامیہ سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ وہ پینشنرز کی جو اس وقت حالت زار ہے اس پر رحم کرتے ہوئے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ان کی جو میڈیکل الاؤنس ہے اس کو بحال کیا جائے، جو پارلیمنٹ نے انکریمنٹ الاؤ کی ہیں، اور جو پریزیڈنٹ نیشنل بینک نے پینشنرز ایکشن کمیٹی یا ایکس امپلائیز ویلفیئر ایسوسیشن کے نمائندوں کے ساتھ جو مذاکرات کیے اور ان میں ایگریمنٹ بھی کیا کہ وہ جو پارلیمنٹ نے انکریز دیا ہے اس کو وہ لاگو کریں گے، لیکن ابھی تک وہ لاگو نہیں کیا گیا، تو اس کو بھی لاگو کیا جائے۔ پھر اس میں یہ ڈیمانڈ بھی کی گئی کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیشنل بینک کی انتظامیہ نے ریویو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، اور وہ مسلسل 4 سال سے زیر التوا پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر سماعت نہیں ہو رہی، اور جب بھی سماعت ہوتی ہے اس میں نیشنل بینک انتظامیہ کے جو وکیل ہیں وہ بیماری یا علالت کی وجہ سے پیش نہیں ہوتے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آپشن بھی فراہم کیا تھا کہ خالد انور صاحب جو اگر علیل ہیں وہ عدالت میں نہیں آ سکتے تو ان کو ویڈیو لنک کے اوپر لے لیا جائے تاکہ وہ اپنے دلائل دیں، اپنا موقف پیش کریں، بینک کا موقف پیش کریں، اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے بھی وہ پیش ہونے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بینک جو ہیں کہ اپنا وکیل تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے اوپر مسلسل التوا پہ التوا لیا جا رہا ہے۔ 2 آراء ہیں اس معاملے کے اوپر۔ ایک معاملہ جو ہے کہ نیشنل بینک کی انتظامیہ اور پریزیڈنٹ نیشنل بینک نے ہمیں بھی میسیجز کیے اور یہ کہا جی کہ وہ ظفر صادق صاحب کا انہوں نے نام لیا اور کہا کہ وہ پینشنرز ایکشن کمیٹی کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں وہ ان کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں۔ لیکن ظفر صادق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس قسم کے میسیجز ضرور ملے تھے، لیکن ان میسیجز کو بھی کئی ماہ گزر چکے ہیں، اور اس کے فالو اپ کے اندر نہ کوئی میٹنگ ہوئی، نہ کوئی بات ہوئی۔ اس سلسلے میں متعدد بار انہوں نے پریزیڈنٹ نیشنل بینک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ایک معاملہ یہ، اور دوسری طرف پریزیڈنٹ نیشنل بینک یہ کہتے ہیں جو حکومتی سطح کے اوپر جب اس کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے فائنانس منسٹری میں یا کسی اور جگہ پر، تو وہاں پہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کیونکہ سب جوڈس ہے، عدالت کے اندر زیر سماعت ہے، تو اس لیے بینک انتظامیہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تیسری طرف نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ جب یونینز کے نمائندوں کو یا پینشنرز کے نمائندوں کو ملتے ہیں تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بینک کا جو بورڈ ہے وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور وہ کوشش کریں گے کہ پینشنرز ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کی اور ایکس ویلفیئر ایسوسیشن جو ہے امپلائیز کی، ان کے نمائندوں کی جو نیشنل بینک کا بورڈ ہے ان کے ارکان کے ساتھ ان کی ملاقات کی کوشش کریں گے تاکہ وہ ان کو کنونس کریں اس معاملے میں اور یہ مسئلہ حل ہو، لیکن اس سلسلے میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اس سارے معاملے کے اندر لگتا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو نیشنل بینک ہیں
وہ کسی ایک کوارٹر پہ اوپر بھی سچ نہیں بول رہے، سیدھی بات نہیں کر رہے، وہ جس فریق سے ملتے ہیں وہ اس کے ہی ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے خلاف بات کرتے ہیں. تو شاید یہ رویہ ان کی اپنی ذات کے لیے بھی اچھا نہ ہو. ان کو ایسے رویوں سے گریز کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کے بارے میں دین میں بھی اور اخلاقیات میں بھی اور قوانین اور اقدار میں بھی کوئی اچھے الفاظ سے نہیں یاد کیا جاتا، پکارا جاتا. تو اس لیے ایسے رویوں سے گریز کیا جانا چاہیے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بینک کے اندر سے لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور جو پینشنرز ایکشن کمیٹی ہیں ان کے بھی ذمہ داران کا یہ کہنا ہے کہ بینک کی انتظامیہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی بعض معزز جج صاحبان کے جو بلڈ ریلیشنز ہیں، ان کے والد یا ان کے صاحبزادے، ان کو بھاری مراد کے اوپر جو ہے انہوں نے بینک میں رکھا ہوا ہے اور اپنی لیگل کونسلز میں رکھا ہوا ہے. انہوں نے جو قانونی ماہرین کی ٹیم ہوتی ہے جو قانونی معاونت کرتی ہے بینک کی، اس میں ان کو رکھا ہوا ہے اور بھاری معاوضے دیے جا رہے ہیں. تو اس لیے عدلیہ میں ان کی جو سنوائی ہے، ان کی جو درخواستیں ہیں، ان پہ سماعت جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور اس میں بینک کو جو ہے وہ فیور کیا جا رہا ہے یا ڈیلے کر کے بینک انتظامیہ کو فیور کیا جا رہا ہے. دوسری طرف ان افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے فارغ کیا گیا، ملازمت سے ان کو فارغ کیا گیا اور کہا گیا کہ نہ ان کے پاس اہلیت ہے نہ ان کے پاس تعلیم ہے بینکنگ کی، اور اس لیے وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہے. لیکن پھر اس کے ودن 2 ویکس جو ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف بھی دے دیا، ان کو اسٹے آرڈر بھی دے دیا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب خود بھی جو نیشنل بینک کے وہ وکیل رہے ہیں ماضی میں جب وہ وکالت کرتے تھے، اور اب ان کے والد جو ہے نیشنل بینک کے وکیل ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے بھی نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ سے بات کی تھی. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں اس سلسلے میں جواب دیں گے، اپنی HR ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے ان سے اوپینین لے کے. انہوں نے کہا تھا جی کہ وہ ود ان اے ویک جو ہے جواب دیں گے، لیکن اس بات کو بھی غالباً 4-5 مہینے گزر چکے ہیں اور وہ انہوں نے اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کیا. کوئی بات نہیں، جب کسی بات کے اوپر خاموشی اختیار کر لی جائے، اس کی تردید نہ کی جائے، تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایسی بات درست ہے، اسی لیے اس سے گریز کیا جا رہا ہے. لیکن ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر اپنے پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بزرگ شہری ہیں جن کو آئین پاکستان، قانون کے پاکستان کے اندر ان کو خصوصی مراد دی گئی ہیں، اور ہر جگہ کے اوپر یہ کہا گیا کہ ان کو چاہے وہ ٹریول کے اندر ہو، چاہے وہ سوشل سیکٹر کے اندر ہو، چاہے بینکنگ سیکٹر کے اندر ہو، کوئی بھی جگہ دیکھ لیں تو اسپیشل پرسن ان کو قرار دے کر ان کے لیے مراد رکھی گئی ہیں، سہولیات رکھی گئی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایک ایسا ادارہ جس ادارے کے لیے انہوں نے اپنی عمر بھر محنت کی، جن افراد نے، جن کی محنت سے یہ ادارہ جو ہے کہ وہ کھربوں روپے کا ہے، اربوں روپے کا جو پروفٹ کماتا ہے، کھربوں روپے کے اس کے اثاثے ہیں، اور انہی کی جو وہ فنڈ ہے اس سے جو ہے کہ وہ ان کو پینشن ادا کی جاتی ہے، لیکن وہ بھی ان کو پوری ادا نہیں کی جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ قانوناً اور اخلاقی حوالے سے بھی بینک انتظامیہ کو اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے. ہم بہت سے ہیلے بہانے کر کے، بہت سے طور طریقے اختیار کر کے، ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم اس دنیا میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو ہماری کامیابیاں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں ظلم قرار دیتا ہے کہ ہم اپنے منصب کا، اپنے تعلقات کا، اپنے پیسے کا یا کسی بھی حوالے سے سفارش کروا کے حاکم سے مل کر، وزیر سے مل کر جو ہے کہ فائدہ اٹھا لیں اور کسی کا حق مار لیں. اور ایون یہ ہے کہ سفارش کروا کر ہم قاضی سے اپنے حق میں فیصلہ بھی کروا لیں، تو وہ انصاف اس دنیا میں تو شاید اپنے سیاہ چہرے کو یا اپنے سیاہ اعمال کو ہم سفید کر لیں گے، لیکن اللہ کے ہاں ہمارا دامن، ہمارا ضمیر، ہمارا اندر کا کردار جو ہے اور ہمارا چہرہ سیاہ ہی رہے گا. وہ سفید وہاں اس وقت ہوگا، وہ سرخرو اس وقت ہوگا کہ جب ہم حقیقی معنوں میں انصاف کریں گے، لوگوں کو ان کا حق فراہم کریں گے. لوگوں کا حق مار کے، سفارشیں کروا کے، کسی کے جج کے باپ کو اپنے یہاں نوکری دے کے یا کسی جج کے بیٹے کو اپنے یہاں نوکری دے کے اگر انصاف اپنے گود میں بٹھا کر فیصلہ کروا لینا ہے اپنے حق میں، تو میرا خیال ہے
کہ اس دنیا میں بھی لان تان ہوگی جیسے ہو رہی ہے. آپ کو پبلکلی کبھی آپ دیکھیں یہ جو ورکرز کنونشن کے اندر جو لوگ جن الفاظ سے آپ کو پکارتے ہیں کہ وہ کسی طور کے اوپر بھی کسی بھی شخص کے شایع نشان نہیں. تو لان تان تو آپ کو یہاں پر بھی ہو رہی ہے. اور پھر اللہ کے ہاں بھی اگر آپ کے اوپر لعنت برسائی گئی یا لعنت بھیجی گئی جو قرآن کے اندر دینی تعلیمات کے اندر ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو عہد شکنی کرتے ہیں، جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو فریب دیتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، جو لوگوں کا حق مارتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ نہیں لکھے گئے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے. تو آپ کیوں اپنے اوپر جو ہے کہ یہاں پر بھی اور اللہ کے ہاں پر بھی اپنے چہرے کے اوپر جو ہے کہ لعنت کی ڈگری یا لعنت کی مہر لگوانا چاہتے ہیں؟ یہ بزرگ شہری ہیں، آپ بھی انہی کی عمر کے ہیں، آپ بھی 6 مہینے سال بعد جو ہے کہ انہی کی صف میں کھڑے ہوں گے. تو بہتر ہے کہ آپ عدالت عظمیٰ سے ریکویسٹ کیجئے کہ جناب ہمارے وکیل صاحب یہ بیمار ہیں، نہیں آ سکتے، ہمارے یہ نئے وکیل ہیں، آپ اس کی سماعت کریں. ان کا حق نہیں بنتا تو آپ ہمارے حق میں فیصلہ دے دیجئے، اور اگر ان کا حق بنتا ہے تو بھی فیصلہ دے دیجیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. لیکن جب آپ ڈیلے کروا رہے ہوں، ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کر رہے ہوں، تو یقیناً یہ کہا جاتا ہے کہ چور جو ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ معاملات میں تاخیر کرے، ڈیلے کرے. تو آپ ان لوگوں کی صف میں اپنے آپ کو مت کھڑا کریں جن پہ اللہ کی مخلوق کی اور اللہ کی بھی لعنت ہو، بلکہ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اپنے آپ کو ان لوگوں کی صف میں لائیں جس سے مخلوق خدا بھی خوش ہو اور خدا بھی خوش ہو.